نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 141 سے لے کے 143 تک کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور لیمحص تاکہ چھانٹ لے۔ تو یہاں پر وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ فعل کے شروع میں اگر لام زیر لی اور آخر میں زبر ہو تو اس لی کا ترجمہ تا کے کیا جائے گا۔ ویسے تو لی کا ترجمہ لیے ہوتا ہے، کا کے کو ہوتا ہے، لیکن تا کے اس لیے کیا جائے گا کہ اگر آخر میں لفظ کے اوپر زبر ہو اور یمحص اس کا ترجمہ پاک کرنا یا خالص کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیزوں سے الگ کرنا کیا جاتا ہے، یعنی خاص کر لینا، الگ کر لینا۔ تو اس میں جو یا پیش یو ہے اس کا ویسے تو ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیمحص تاکہ چھانٹ لے یا خاص کر لے اللہ سبحانہ و تعالی الذین ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے، وَيَمْحَقْ اور وہ ملیا میٹ کر دے یعنی مٹا دے، الکافرین کافروں کو، کیا حسب تم نے سمجھ لیا ہے، کہ تدخلو تم سب داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، اور لما کا ترجمہ کبھی تو جب کیا جاتا ہے اور کبھی کیا جاتا ہے ابھی تک نہیں، تو یہ موقع کے لحاظ سے ترجمہ کرنا ہوگا۔ ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ معلوم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو جن لوگوں نے جاہدوا سب نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، اور یعلم یہ کہ وہ معلوم کر لے، الصابرین سب صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً تم تھے، تمنون تم سب تمنا کرتے تھے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، کے تلقوہ تم سب ملو اسے، فقد تو یقیناً رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اسے۔ رآ کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا، تو جو بیچ میں تا پیش تو ہے اس کا مطلب ہے تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو تم اور اس علامت کے درمیان واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم سب تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، تو تنظرون کا اصل ترجمہ تو ہوتا ہے کہ تم سب دیکھتے ہو، لیکن موقع کے لحاظ سے یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا تم سب دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آیات جنگ کے بارے میں ہی ہیں کہ آپس کے ٹکراؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے، جس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 141 میں فرمایا ہے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ غالب آئیں گے تو غرور اور تکبر میں طاغوتی طاقت بن کر ابھریں گے، مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پاش پاش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے جو جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے غالب کر دے، اور ہمیشہ حق ہی غالب ہوتا ہے۔ تو ان میں سے اکثر کافروں کا انجام جنہوں نے معرکہ احد میں حصہ لیا، بعض میں ایسا ہی ہوا کہ وہ مارے گئے یا ذلیل و خوار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، مومنوں نے ان کا تعاقب کیا اور فضل و نعمت کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ تو 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
اس لیے غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس راہ کی کٹھنائیوں پر صبر کرتا ہے۔ تو عام حالات میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، کیونکہ جنت حاصل کرنا اتنا بھی آسان نہیں کہ بیٹھے بٹھائی جنت مل جائے گی۔ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر صبر کے کوئی جنت پالے گا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب کوئی محنت کرنے لگ جاتا ہے تو اس پر سارے کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ماننا، نماز پڑھنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا، اور رشتہ داروں میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، ان کے برے سلوک کے باوجود، ان کی بے رخی کے باوجود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا، والدین یعنی ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب باتیں جہاد میں ہی آ جاتی ہیں، یعنی ہر کام کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، جہاد کرنا ہے۔ تو آیت 143 میں اشارہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف ہے جو غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ وہ جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے، اور بعض نے راہ فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہر حالت میں جہاد ضروری ہے، چاہے تو یہ کافروں سے جہاد کرنا ہو، چاہے اپنے اسلامک ملک کی خاطر جہاد کرنا ہو غیر مسلم سے، اور چاہے باقی زندگی کے مسائل کو صبر اور استقامت سے عمل میں لے کے آنا ہو، تو وہ بھی جہاد کرنا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔